اللہ کے رسول ہر نماز شب جو رسول پہ واجب ہے حجرہ سیدہ میں آ کے پڑھتے تھے، اور وہاں بھی ایک خاص جگہ مخصوص کر لی تھی کہ یہ پلر یا ستون، اب وہ آج کی طرح کے پلر تو نہیں تھے، وہ کھجور کا ایک پتلا سا تنا تھا جہاں آج وہ ستون، وہاں پہ رسول نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اور وہ جگہ اور اس کے ساتھ حجرہ فاطمہ کا صحن جہاں شہزادی چکی پیستی تھی وہ زری کے باہر بھی ہے اور ایکسیسیبل ہے، وہاں لوگوں کو لوگ جاتے بھی ہیں۔ ستون تہجد کے قریب اللہ کے رسول پہنچے۔ اب ہر چیز پیغمبر کے ہاں ٹائمنگ سیٹ ہوتے ہیں، شہزادی کو بھی معلوم ہے کہ کس وقت اللہ کے رسول یعنی میرے بابا آئیں گے۔ ایک ہی نماز تو اسلام میں ایسی جسے جتنا دیر کر کے پڑھیں اس کا ثواب اتنا زیادہ۔ آپ کہیں گے فجر کی نماز، نہیں فجر کی نہیں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر نماز کا انسان اول وقت ٹائم ٹیبل میں چیک کرتا، فجر کی نماز کا قضا کا وقت چیک کرتا ہے کہ قضا کتنے بجے ہے، اس سے 5 منٹ پہلے اٹھنا۔ وہ جو نمازی ہیں یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ نماز شب واحد نماز ہے، جتنا دیر سے پڑھو اتنا ثواب زیادہ، اور اگر ایسا کرو کہ 11ویں رکعت ختم ہو اور اذان فجر کا وقت آ جائے تو کیا کہنا فضیلت کا۔ تو اللہ کے رسول رات کی نیند لے کر ستون تہجد کے قریب آتے ہیں، بیٹی پہلے سے باپ کا انتظار کر رہی، معلوم ہے کہ اتنے بجے باپ میرے پاس روزانہ آتا ہے، آج بھی آئے گا۔ آج جب اللہ کے رسول آئے تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک بار شہزادی کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، اس کا ایک جملہ نہیں، شہزادی کو ایک حکم دیا، اس کا آخری جملہ یہ علی بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تشریح نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ربط ملے گا۔ کہا کہ بیٹی فاطمہ تم بھی نیند سے اٹھی ہو، اسلام میں رات کے سونے کی بڑی اہمیت ہے، اس نمازوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا جس کے نتیجے میں آپ کی نیند رہ جائے۔ کہا کہ بیٹی ایک بات یاد رکھو کہ ہر رات سونے سے پہلے 4 کام ضرور کرنا، پھر جا کے بستر پہ نیند لینا۔ اور معلوم ہے ہر ایک کو وہ بہت مشہور روایت ہے، اسی لیے اس روایت کا بیک گراؤنڈ آدھے گھنٹے کا ہو گئے اور روایت صرف آدھے منٹ کی۔ جب بھی رات کو بستر پہ سو تو پہلے پورا قرآن ختم کرو، اس کے بعد بستر پہ جایا کرو، اور ہر رات کو سونے سے پہلے مجھے اور تمام انبیاء و مرسلین کو راضی اور خوش کیا کرو، اور ہر رات کو سونے سے پہلے تمام صاحبان ایمان کا حق ادا کیا کرو، اور ہر رات کو سونے سے پہلے ایک حج اور ایک عمرہ جو اللہ کے ہاں قبول ہے، حج تو ہم پتہ نہیں کتنے کریں، قبول کتنے ہوئے، ایک حج اور عمرہ ہر رات کو انجام دیا کرو، ہر رات، اور پھر بستر پہ سویا کرو۔ اور اللہ اکبر یہ جملہ کہا، پیغمبر نے نیت کی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شب شروع کر۔ اب شہزادی کونین بھی نماز شب پڑھنا، بڑی بے چینی کے ساتھ یہ نماز مکمل کی، ادھر باپ نے بھی اور ادھر بیٹی نے بھی، اور فوراً ایک سوال کیا، بابا آپ نے جو 4 کام ہر رات کو کرنے کے لیے کہے، الفاظ میرے ہیں کہ مثلا یہ اگر ہم کام کرنے لگے تو نہ رات ملے گی نہ نیند ملے گی، اور قرآن ختم کرنے کے لیے آپ چلیں گے تو کیا پوری رات ہی اسی میں ختم ہو جائے گی؟ حج اور عمرہ کرنے کیسے جائیں تو وہ نیند کہاں گئی؟ کہا آپ نے ایسے ناممکن سے کام کہیں۔ اب شہزادی بھی سب جانتی ہیں، باپ بھی سب کچھ جانتا، آپ کو کیسے پیغام ملے؟ اور عام حالت میں کہہ دیا جاتا کہ 4 دعائیں پڑھ کے سویا کرو، تو کون سنتا ہے؟ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ روزی کی دعا بتائی جائے تب بھی جن کے کاروبار لگے وہ کبھی توجہ سے نہیں سنیں گے، بیچارے وہی سنیں گے جو اس وقت پریشانی میں آ چکے ہیں، اور جب پریشانی دور ہوگی اور پھر کبھی مولانا وہی چیز پڑھیں گے تو جو 2 مہینے پہلے ان کو بہت اچھی مجلس لگ رہی تھی کہیں گے ریپیٹیشن ہو رہا، وہی تکرار ہو رہی، یہ فطری بات۔ تو بہت ساری ہمارے پاس سونے کے وقت کی دعائیں ہیں، عام حالات میں کون سنے؟ مگر اس طرح پیغمبر نے پیغام دیا۔ شہزادی نے جیسے ہی باپ کی نماز تہجد مکمل ہوئی گھبرا کے کہا، تو بابا یہ 4 کام کیسے ممکن ہے ہر رات؟ کہا کہ بہت آسان، بستر پہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، گویا تم نے پورے قرآن کو ہر رات ختم کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام انبیاء و مرسلین کو اور مجھے خاص طور پہ جو ان کا سردار، ہر رات کو سونے سے پہلے راضی کرو،
اس کے لیے ہر رات سونے سے پہلے مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، میں بھی راضی ہوا، تمام انبیاء و مرسلین بھی راضی ہوئے۔ سونے سے پہلے درود ہر رات۔ اور تیسری چیز، ہر رات سونے سے پہلے تمام صاحبان ایمان کا حق ادا کرو۔ اچھا، مومن کا اصلی حق کیا؟ اس کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہو جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں، لیکن اصلی حق کیا؟ بھوکا ہے تو کھانا دو، بے لباس ہے تو لباس دو، جاب لیس ہے اور تمہارے کچھ تعلقات ہیں تو اس کی جاب کی کوشش کرو۔ اور وہ اسلام کی بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک، جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، یہ بہت دفعہ روایتوں میں آیا، نعمتان مجہولتان، نعمتن مجہولہ۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ سامنے ہیں توجہ نہیں ہوتی۔ بہت ہی مشہور حدیث اس امام معصوم کی کہ خاص وجہ سے ان کی ولادت کی تاریخ کا تذکرہ آج کی تقریر میں آ گیا، تو انہی کی حدیث فرمایا سب سے خطرناک مرحلہ کسی انسان کے لیے ہے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ، یوم لا ظل الا ظلک، وہ ایسا دن ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ انبیاء و مرسلین اس دن سے ڈر رہے ہیں۔ جبرائیل کے چہرہ کا رنگ اڑا جا رہا۔ روایت ہے نا کہ جبرائیل رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے حجرے میں، ستون جبرائیل جو نظر نہیں آتا چاروں طرف سے زری کے اندر باتیں کر رہے، ایک دم چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، جسم کانپ اٹھا، اور ایسی حالت شوق، بولا نہ جائے جبرائیل سے وحی لانے والا فرشتہ آج زبان لڑکھڑا گئی، گنگ ہو گئے۔ اور ابھی اللہ کے رسول جبرائیل کی حالت دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ اسرافیل آئے اور ایک پیغام دیا، وہ پیغام پڑھوں گا تو بات پھر بہت لمبی ہوگی، اور چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے جبرائیل نارمل ہوئے۔ پیغمبر نے کہا جبرائیل تمہاری یہ حالت، اتنا ڈر گئے، اتنا خوفزدہ ہوگا، کس وجہ سے؟ کہا اسرافیل کو دیکھ کر۔ اسرافیل کو دیکھ کے تم کیوں ڈرے؟ کہا کہ اسرافیل نہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو اسرافیل اسی طرح آسمان سے سور لے کے اتریں گے، اور قیامت آئے گی تو جب اسرافیل آسمان سے اترتے ہیں ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا دن تو نہ آیا، ملائکہ کا سردار معصوم فرشتہ وہ تک ڈرا جا رہا ہے، یہ قیامت کا دن۔ اور امام معصوم نے فرمایا 3 نیکی کرنے والے ایسے جو قیامت کے سارے خوف سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ انہیں قبر سے اٹھا کے سیدھا سیدھا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور وہ 3 نیکی کرنے والوں میں صرف ایک کا موقع، وقت اور موضوع کہا، جو دو خاندانوں میں رشتہ کرانے کے لیے شادی کا رشتہ بغیر کوئی فریب یا فراڈ یا چیٹنگ کے جو کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے شادی بھی نہ ہو، کوشش کہ یہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس پہ اس کو نماز سے کم ثواب نہیں ملتا ہے، طواف سے کم ثواب نہیں ملتا ہے، روز قیامت یہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ یہ خود ایک بہت بڑی نیکی۔ تو نیکیوں کی فہرست کی میں بات کر رہا ہوں، بہت ساری نیکیاں ہمارے سامنے اور پتہ نہیں چلتی۔ تب جاب لیس ہے کوئی اور آپ کے تعلقات ہیں یا آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں، آپ نے، یہ بھی ایک نیکی۔ والدین کی خدمت، یہ بھی ایک نیکی۔ مگر ہر رات کو سونے سے پہلے مومن کی سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑا اس کا حق ادا کرو۔ وہ کیا؟ پیغمبر نے فرمایا مجھ جیسے آدمی کے لیے اتنے جلدی باتوں کو بیان کرنا جو ہے ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں میں کیسے اپنے آپ پہ تک کنٹرول کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ، ہر رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس میں زندہ اور مردہ سب ہیں۔ کہ یہ مومن کا سب سے بڑا حق و نیکی ہے۔ کھانا نہ ملے دنیا کا پرابلم، جاب نہ ملے دنیا کا پرابلم، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی دنیا کا پرابلم، اور اگر مغفرت نہ ہو سکی تو دنیا، قبر، قیامت، پل صراط، جہنم کا عذاب آئے گا، وہ زیادہ بڑا مسئلہ اس کے مقابلے میں۔ تو سب سے بڑا حق کسی مومن کا یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کرا کے اسے قیامت کے لیے بھی پاک بناؤ، اور گناہ دنیا میں بھی نحوستیں لے کے آتے ہیں۔
کیونکہ جب میں ایسا جملہ کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا فارمولہ ہر ایک کے لیے، وہ توہین ہو جاتی ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کی روزی ان کے گناہوں کی وجہ سے اڑ جایا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نہیں ہے. تو یہ کسی مومن کی مغفرت، اس کے گناہوں کو معاف کروانا، اس کے لیے آخرت کے لیے بھی سب سے اچھا تحفہ ہے، اور دنیا میں بھی اس کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے ہر رات کو سونے سے پہلے. اچھا ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے پاس کوئی آدمی آیا اور کہا کہ 10 درہم دے دیں، اور میرے پاس اس وقت اتفاق سے 1,10,00,000 درہم. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی دیکھیے غریب ایک سوال کرنے والا آ رہا ہے، 10 درہم مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ، اتنی آپ کو توفیق نہیں، دے دیجئے نا اسے 10 درہم. وہ حیرت سے مجھے دیکھیں گے، کہا مولانا اپنے پاس تو 10 لاکھ ہے، انٹی میں دبا کے رکھے ہیں، اس میں سے تو آپ 10 دے نہیں رہے اور مجھ سے کہہ رہے میں دے دوں. فطری بات ہے. تو ہر رات سونے سے پہلے کہو کہ اے اللہ تمام مومنین اور مومنات کو معاف فرما. اب پتا چلا کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، آپ خود اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی میں تو قیامت تک اس کو معاف نہیں کروں گا. خدا کہے گا مجھ سے تو کہہ رہے ہو کہ معاف فرما، اور خود جو تم ایک لمحے میں اس کو معاف کر سکتے ہو خود اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، دعائے مغفرت کس کام کی. تو یہ بہت اہم پیغام تھے. کاش اسی ایک حدیث کو میں پورے گھنٹے کا موضوع بناتا تو ہر چیز کھل کے بیان ہوتی. کہا مختصری کہ ہر رات کو یہ دعا پڑھو، جب یہ دعا پڑھو گے تو خود بخود دل میں خیال آئے گا کہ آج سارا دن کس کس مومن اور مومنہ نے مجھے نقصان پہنچایا، لو پہلے اس کو معاف کرو، پھر اللہ سے کہو کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. اور ہر رات سونے سے پہلے ایک حج اور عمرہ کرو، ایسا جو اللہ قبول کرے. بیٹی اس کا مطلب کیا؟ ہر رات سونے سے پہلے بہترین ذکر خدا کرو.